نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک میراث وارثہ، کہ جس شخص نے قطع ترک میراث وارثہ، کہ جس شخص نے کسی وارث کی میراث کو کاٹ دیا، یعنی اسے اس کا حصہ نہیں دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔ اب یہ چند ٹکے یہاں تو اس نے چھین لیے، بڑا تھا نا، باقی چھوٹے تھے بھائی بہن، قبضہ کر لیا، نہ بہنوں کو کوئی حصہ دیا اور نہ ہی چھوٹے بھائیوں کو کوئی حصہ دیا۔ اور اس میں عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، تم نے اتنی محنت کی، ابا کیا کرتے تھے، تم ہی نے تو بنایا ہے سب، تو لہٰذا تمہارا ہی بنتا ہے۔ بھائی شریعت سے پوچھو نا، عالم دین سے پوچھو نا، فن کے ماہر سے پوچھو نا، وہ آپ کو بتائے گا، یہ بتائے گی۔ تو بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ اوپر رہ کر اپنے شوہروں کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں، اوپر رہ کر مروا دیتی ہیں، اور اس کو محبت کا نام دے رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو تمہارے بھلا چاہتے ہیں، آپ نے ہی محنت کی ہے، یہ آپ کا ہی بنتا ہے۔ پہلے سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ والد صاحب نے اس میں آپ کی کوئی حیثیت متعین کی تھی، آپ کو کوئی فیصد کوئی پرسنٹیج رکھا تھا، یا آپ ایسے ہی مدد کرنے کے لیے آتے تھے، والد صاحب کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ والد صاحب کی دکان پر آتے ہو تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ پوچھ لیں کہ والد صاحب آپ نے مجھے جاب پہ رکھا ہے، تنخواہ دیں گے یا میرا کوئی حصہ ہے، تو مجھے واضح کر دیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لہٰذا جب ہم ان چیزوں کو جان لیتے ہیں تو بہت سارے جھگڑوں سے بھی ہم محفوظ ہو جاتے ہیں، خاندانی رنجشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اگر ہم کسی کے حق کو سلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیتا ہے، مہربان ہے۔ ہم اگر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کریں وہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ آکے نبی کریم نے بھی فرمایا کہ میری امت کا وہ مفلس ہوگا جو قیامت کے دن ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن وہ دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، ساری نیکیاں اس کی لے جائیں گے اور پھر اپنے گناہ بھی اس کے سر ڈال دیں گے اور یہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو اپنا ہے اس پر قناعت کریں، اپنے ذرائع، اپنے زور بازو پر، اپنی صلاحیت پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور اسباب کو اختیار کریں اور اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہوگا، اس ذریعے سے عطا فرما دے گا۔ دوسروں کے پیسوں پر، دوسروں کے مال پر خدا را نگاہ نہ رکھیں۔ آپ کے حصے کا جو تقسیم اللہ نے فرما دیا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ ارادہ ازلی ہے۔ وہ میں نے مسلم کی روایت پہلے بھی آپ کو سنائی ہے کہ 120 دن کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی زندگی، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، کتنا وہ رزق استعمال کرے گا اور کب اس کی موت واقع ہوگی، لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا، یہ 4 چیزیں۔ تو دیکھیں رزق تو اس وقت لکھ دیا جب دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں تھا، 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں تھا اور ابھی 5 ماہ کے بعد دنیا میں آنا تھا، لیکن اس وقت لکھ دیا۔ تو اطمینان رکھیں، اللہ کی تقسیم کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنی صلاحیت کو استعمال کریں، اللہ سے دعا کریں، جو آپ کے مقدر میں آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس پر توکل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔